پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ اور جب یعیدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالی احدی ایک کا الطائفتین دو گروہوں میں سے انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودون اور تم چاہتے تھے ان بے شک غیر بغیر ذات شوکتی ہتھیار والا تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے ویرید اور چاہتا تھا اللہ تعالی ان کے یحق وہ ثابت کر دے الحق حق کو بکلماتہ اپنے کلمات سے ویقطع اور وہ کاٹ ڈالے دابر جڑ الکافرین کافروں کی۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکامات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ دو گروہوں سے مراد تجارتی قافلہ یا پھر قریش کا وہ لشکر جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے جو تجارتی قافلہ تھا، جس پر 50,000 اشرفی کا سامان لدا ہوا تھا، جس کو پکڑنا بھی آسان تھا، جو نہتے تھے، جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا اور جن کے پاس مال بھی تھا، اور مال بھی کافی بہت زیادہ، تو بظاہر فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہی بات ظاہری دنیا کی جو رونق ہے یا ظاہری فائدے ہیں جو نظر آتے ہیں انسان کو، اور شارٹ کٹ جو وہ انسان فوراً ڈھونڈتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے فوری فائدہ حاصل ہو اس کو۔ دوسری طرف قریش کا لشکر جو پوری طرح لیس ہو کر اسلحے سے بھرپور ہتھیاروں سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت صرف 313 جنگجو تھے یا جنگ میں حصہ لینے والے لوگ تھے، اور صرف 2 اونٹ اور چند گھوڑے تھے۔ مسلمان ہر لحاظ سے کمزور تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اس کمزوری کے باوجود فتح سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ تو گویا یہ بہت بڑی فتح تھی، یہ بڑی کامیابی تھی، یعنی ایک طرف قریش کا لشکر اور اس کو ختم کرنا، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ کرنا تھا، اور دوسری طرف کئی گنا بڑا لشکر ہوتے ہوئے ہرا دینا اور واقعی کامیابی کا ایک اعلیٰ معیار حاصل کرنا، قریش کا لشکر اور اس کو ختم کرنا، اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ کرنا۔ اب ہم اس سارے سینیریو میں دیکھیں
سمجھنے کی کوشش کریں، آج کے اپنے حالات کو دیکھیں اور یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 40-50 ہزار سواروں کا جتھا، جن کے پاس 50 ہزار اشرفیوں کا سامان ہے، کوئی ہتھیار بھی نہیں، ان کو جا کر یکا یک دبوچ لو، سارا مال اکٹھا کر لو۔ تعویل تو یہ بھی کی جا سکتی تھی کہ ہم ذرا یہ سارا مال لوٹ لیں جو کہ ہمارے ہی پیسوں سے جو چھوڑ کر مکہ میں آئے تھے اس سے یہ بزنس ہوا ہے، تو پھر جب ہم معاشری طور پر مضبوط ہو جائیں گے پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ اس وقت جو آئمۃ الکفر ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اسلام کے پھلنے پھولنے کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہو۔ تو کبھی بھی ہمیشہ ظاہر میں اچھی چیز جو نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی بھی ہو، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں قرآن کلاس کے بعد یہ کروں گی، اس رمضان میں یہ اچیو کروں گی۔ میں جیسے ہمیں استاذہ بتاتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے ایک واقعہ پڑھا کسی کے بارے میں کہ ایک انسان ظاہری چیزوں سے کس طرح سے دھوکہ کھاتا ہے، تو اس میں وہ بتاتی ہیں کہ ترکی میں اپنے وقت کا ایک خلیفہ تھا، سلطان تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت اپنے بستر پر گیا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بے چین ہو گیا۔ بلا وجہ بے چینی کی وجہ سے اس نے اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو بلایا اور ان کو اپنے دل کی بات اور دل کی کیفیت بتائی اور کہا آؤ چلو گشت کرنے چلتے ہیں، لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے، دل کی حالت کچھ اور ہو رہی ہے۔ وہ اسی طرح گلیوں بازاروں میں سادے کپڑوں میں نکل گئے، کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہیں یا وزراء ہیں۔ راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے جس کو لوگ بہت برا بلا کہتے ہوئے گزر رہے ہیں اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا، تو کہنے لگا کہ چلو ہم اسے اٹھاتے ہیں۔ خیر لاش کو اٹھایا، اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور اس کو اس کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو اس کو برا بلا کہہ رہے تھے اور بیوی اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے۔ گواہی کس کی قبول ہوگی؟ یقیناً بیوی کی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا ہر روز رات کو طریقہ یہ ہوتا تھا، معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جا کر شراب بیچنے والی دکانوں سے بھاری مقدار میں شراب لا کر گھر میں ضائع کر دیتا، خرید لیتا تاکہ کم سے کم لوگ شراب پی سکیں، اور جو عورتیں رات کے وقت برے کاموں کے لیے نکلتی تھیں ان کو پیسے دے کر گھر بھیج دیتا تھا کہ وہ زنا نہ کریں۔ لوگ بظاہر یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص ڈھیروں ڈھیر شراب خریدتا ہے اور روز اسے گھر لے جاتا ہے پینے کے لیے، اور یہ فاحشہ عورتوں سے بات کرتا ہے، تو یہ انتہائی ہی بدترین شخص ہوا۔ اس بنا پر وہ اس کو گالیاں دیتے اور اس کو برا بھلا کہتے اور اس کی لاش رستے میں پڑی رہی اور اسے کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ شخص کچھ اور تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اس بنا پر وہ دوسروں کی نگاہ میں برا بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کا کس قدر خیر خواہ ہے کہ اپنا مال لگا کر، اپنے بیوی بچوں کا حق مار کر، اپنا وقت لگا کر، جان لگا کر وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر میں ہے، سمجھانے کے علاوہ عملی طور پر وہ برائیاں ختم کر رہا ہے، ہاتھ سے برائی کو روک رہا ہے۔ یہ بھی برائی کو ہاتھ سے روکنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بظاہر بعض اوقات ایک انسان کسی ایک جگہ پر آپ کو نظر آ سکتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں، اور آپ اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر بہت بری رائے رکھتے ہیں، بہت برا گمان رکھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان کو منع کیا گیا کہ بری جگہوں پر نہ جایا جائے، برے کاموں میں نہ پڑا جائے، لیکن بعض اوقات کسی کو تو گندگی صاف کرنے کے لیے آخرکار جھاڑو اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، اور اپنے کپڑوں کو گندا کرنا ہی پڑتا ہے، باتیں سننی ہی پڑتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ججمنٹل ہونے کا کوئی حق نہیں۔
اس دنیا کا جو ظاہری دھوکہ ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ہم کسی کے گرد تھوڑی سی بھیڑ دیکھ لیں تو اس کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، ہم کسی کو تھوڑا سا نماز روزہ کرتے دیکھ لیں تو اس کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اصل فیصلے تو کل ہونے والے ہیں، قیامت کے دن، وہاں کے لیے کچھ کریں اور لوگ جو غلط کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا سوچیں، ان کو اچھے رستے پر لگائیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنی راہ لیں، کسی کے لیے دل میں غل، حسد، بغض، کینہ، نفرت بالکل نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، آیت نمبر 7، تلاوت۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔